الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک دل کو چھو جانے والا واقعہ سماعت فرمائیں۔ ایک بار افریقہ کے ایک گاؤں میں ایک امام مقرر کیے گئے۔ بہترین حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بڑی شاندار کرتے تھے۔ وقت کے پابند اور تقوی شعار بھی تھے، لہٰذا لوگوں کو بہت پسند تھا۔ گاؤں کے لوگ بڑی عزت کرنے لگے۔ اس گاؤں کا ہر فرد نئے امام کی دعوت کرنا اپنے لیے باعث عزت سمجھتا اور بڑھ چڑھ کر عزت افزائی کی کوشش کرتا۔ اس لیے امام صاحب کے کھانے کی باری لگا دی گئی۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ عادت کے مطابق گاؤں کے ایک آدمی نے بڑے شوق سے امام صاحب کو دعوت دی۔ اس نے امام صاحب کی بڑی تعظیم و تکریم کی۔ چنانچہ امام صاحب کھانے سے فارغ ہوئے اور خوش دلی سے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ ادھر جب اس شخص کی بیوی دسترخوان سمیٹنے آئی تو اسے یاد آیا کہ دسترخوان کے قریب ہی وہ ایک موٹی رقم رکھ کر بھول گئی تھی، مگر اب اس کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ پورا کمرہ اور گھر چھان مارا مگر وہ رقم نہ مل سکی۔ جب اس کا شوہر تراویح کی نماز پڑھ کر گھر آیا تو بیوی نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ شوہر نے بھی رقم کے تعلق سے لا علمی کا اظہار کیا۔ تھوڑی دیر غور و فکر کے بعد انہوں نے سوچا کہ آج امام صاحب کے سوا ہمارے گھر اور کوئی نہیں آیا تھا، اور اس گھر میں ہمارے سوا ہماری بس ایک شیر خوار بچی ہے، لہٰذا ہو نہ ہو وہ پیسے امام صاحب نے ہی اٹھائے ہیں۔ اس آدمی کو بڑا غصہ آیا کہ ہم نے امام صاحب کو اس مبارک اور بابرکت مہینہ میں دعوت دی اور امام صاحب نے اس کا یہ صلہ دیا، مگر اس نے حیا کے مارے امام صاحب سے کچھ پوچھا نہیں۔ البتہ اس روز کے بعد سے وہ امام صاحب سے کترانے لگا۔ اس واقعہ کو پورا 1 سال ہو گیا۔ پھر رمضان کے مہینے میں اسی گھر میں امام صاحب کی دعوت کی باری آ گئی۔ شوہر نے بیتے رمضان کے واقعہ کو مد نظر رکھتے ہوئے بیوی سے مشورہ کیا۔ بیوی اچھی تھی، شوہر سے بولی ہو سکتا ہے امام صاحب کی کوئی پریشانی ہو یا کوئی مجبوری رہی ہو، اس لیے انہوں نے ایسا کیا، ہم انہیں معاف کر دیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں بخش دے۔ چنانچہ امام صاحب کو پھر دعوت دی گئی۔ شام میں جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو اس آدمی نے امام صاحب سے کہا، کیا آپ نے محسوس کیا کہ گزشتہ رمضان سے میں آپ سے کترانے لگا تھا؟ امام صاحب بولے، جی ہاں، مگر مصروفیت کی وجہ سے سبب دریافت نہ کر سکا۔ اس نے کہا، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں امام صاحب، آپ اس کا صحیح جواب دیجیے گا۔ پچھلی بار میری بیوی دسترخوان کے پاس کچھ روپے بھول گئی تھی جو آپ کے جانے کے بعد غائب ہو گئے تھے، کہیں وہ روپے آپ نے تو نہیں اٹھا لیے تھے؟ امام صاحب فوراً بولے، جی ہاں، میں نے ہی اٹھائے تھے وہ روپے۔ یہ سن کر اس آدمی کے ہوش اڑ گئے۔ امام صاحب نے کہا، میں نے دسترخوان کے قریب کچھ نوٹ دیکھے جو ہوا کی وجہ سے بکھر گئے تھے۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور پنکھا چل رہا تھا، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں نوٹ اڑ نہ جائے، پھر میں نے ان نوٹوں کو جمع کر کے اٹھا لیا۔ اتنا کہہ کر امام صاحب سر جھکا کر رونے لگے۔ گھر والے حیرت سے امام صاحب کو دیکھنے لگے۔ پھر امام صاحب نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کیوں رو رہا ہوں؟ میں اس بات پر نہیں رو رہا کہ تم نے مجھ پر الزام لگایا اور بہتان تراشی کی، بلکہ اس بات پر رو رہا ہوں کہ آج پچھلے 1 سال سے تمہارے گھر میں کسی نے بھی قرآن مجید چھوا تک نہیں۔ اگر ایک بار بھی قرآن مجید صرف کھول ہی لیتے تو اپنے روپے پا لیتے۔ اتنا سنتے ہی وہ آدمی دوڑا قرآن مجید کے پاس گیا اور اسے کھول کر دیکھا تو اس میں سارے روپے موجود تھے۔ محترم ناظرین، حاصل کلام یہی ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سے سچی محبت کرنے کی توفیق بخشے، قرآن مجید کو طاق میں سجائے رکھنے کے بجائے اسے پڑھنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ محترم ناظرین، ایک درخواست ہے کہ اگر ہماری یہ ویڈیو
اچھی لگی ہو آپ سبھی لوگوں کو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔